5 عیدیں ہیں. کتنی؟ میری باتوں کو غور سے سنیے. ایک تو تحسب کی نگاہ سے ہٹ کر، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے جو بات کروں گا میں اپنی سٹڈی مطالعے سے کروں گا، ٹھیک ہے. کیسر مولوی سسٹم یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ کاشف بھائی تو میرے پاس فقط 10 یا 15 منٹ بیٹھا تھا، تو اب ذکر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کچھ پتہ چل جائے گا بے حقیقت اصل کیا ہے. اگر میرے ساتھ چلو گے تو کچھ گوشے زیادہ بیان کروں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. آباد رہو، شاد رہو. مذہب شیعہ کے اندر عیدیں کتنی ہیں؟ 5. کون کون سی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید روز جمعہ، عید غدیر، عید زہرا. 5 عیدیں ہیں. کتنی؟ 5. جو عید زہرا ہے جس کو 9 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اس کے 72 نام ہیں. اگر وقت کہیں آپ کی میری ملاقات ہوئی تو وہ سب نام گنوا کے سنواؤں گا کہ اس عید کی فضیلت کیا ہے. یہ عید غدیر ہے، بڑی عظمت والی عید ہے، اور یہ وہ غدیر ہے. مولا فرماتے ہیں اگر روز عید غدیر کی معرفت کا مومن کو پتہ چل جائے تو فرشتے 10 مرتبہ اس سے مصافحہ کریں گے. نعرہ حیدری. یہ عظیم ترین جو ہے عید ہے. اچھا، آباد رہو، شاد رہو. مولا فرماتے ہیں عید غدیر کے دن جس نے روزہ رکھ لیا، مولا فرماتے ہیں اس کے پوری زندگی کے روزوں کے کفارے کے برابر ہے. مولا فرماتے ہیں جو عید غدیر کے دن مومن کو کھانا کھلا دو تو ولایت علی کے صدقے میں اس میں رزق میں وسعت ہوگی، کبھی کمی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کی بڑی فضیلت ہے. اب میں تھوڑا سا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایسے تمہیداً، جو میں نے خطبے کے بعد مختصر آیت پڑھی اس کی تفسیر سنانا چاہتا ہوں. سورۃ الانعام کی آیت ہے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. انا بے شک، تحقیق، ہاذا یہ، صراطی میرا راستہ، مستقیماً سیدھا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. حالانکہ راستے پہ چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے پیروی کرو. اب سنیے گا، جیسے آپ لوگ پیش نماز کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے پیچھے پیچھے کرتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. معلوم ہوا کوئی ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، ٹھیک ہے، راہ بھی دکھاتا ہے، بولتا بھی ہے. اگر وہ بولتا ہے تو زبان ہے، زبان ہے تو منہ، منہ ہے تو چہرہ، چہرہ ہے تو سر، سر ہے تو بدن، بدن ہے تو خدا نہیں. پھر وہ ہے کون جو گفتگو بھی کرتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے؟ نعرہ حیدری. سبحان اللہ. پھر سنیے گا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کہتے ہیں بہت کے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی میرا حکم ہے، وصیت ہے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اب معلوم ہوا اس آیت سے جو اللہ کا راستہ سیدھا ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں جو ان پڑھ ہو نا وہ بھی کہتا ہے بھئی دنیا کے جتنے فرقے ہیں، مولوی صاحبان ہیں جو بیان کرتے رہے،
لیکن میاں راستہ تو سیدھا ایک ہی ہے نا، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے میرا راستہ سیدھا ایک ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے گا پھر آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہو، نماز میں سورۃ حمد پڑھتے ہو، اور اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جنہوں نے غدیر والے ہاتھ کو مانا وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے غدیر والا ہاتھ نہیں مانا وہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، اب آگا ہو شاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، دوسرے وہ ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ جنہوں نے غدیر کو مانا، غدیر والا ہاتھ مانا، وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے غدیر کے ہاتھ کو نہیں مانا وہ کہتے ہیں دکھا دے۔ اہدنا الصراط، اہد امر ہے، نا ضمیر ہے، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، سورۃ حمد میں کہہ رہا ہے یہ ان کا راستہ ہے۔ یہ ان کون ہیں؟ یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، ہمارے علم میں کمزوری ہو سکتی ہے، فہم میں، عقل میں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنے؟ اللہ پہلے کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ سورۃ حمد میں کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ، یہ ان کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ان کون ہے؟ اب میں اپنے تاجدار بادشاہ شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سماعتوں کو تھوڑا سا بلند کیجیے۔ بادشاہ یہ ان کون؟ اب امام کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا سبحان اللہ، لنا حالت ہوا نحنو نحنو ہوا ہوا نحنو، لنا مع اللہ حالت ہوا ہوا نحنو نحنو ہوا ہوا نحنو نحنو۔ مولا فرماتے ہیں ہم 14 کے اللہ کے ساتھ حالتیں اس طرح ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دیا کرو جواب، واہ واہ۔ جب کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب ذات کی بات آتی ہے وہ رہتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور جملہ کہہ دوں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں کبھی سوتا ہوں نہ کبھی مجھے اونگ آتی ہے۔ کون؟ وہ ایک علی ہے جو اوپر رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لیکن ایک زمین پر علی تھا، اس نے آدھی رات کے وقت باہر آ کر کہا ستاروں گواہ رہنا، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اوپر والے علی نے کہا ایک وہ علی ہے جو کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک وہ علی ہے جو زمین پر کہتا ہے ستاروں گواہ رہنا، کبھی مجھے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اوپر والے علی نے کہا نیچے والے علی کو جو تھوڑی دیر محمد کے بستر پر سو جا تاکہ میں رہ جاؤں تو رہ۔ کیا کہتا ہے میرا بادشاہ؟ 14 کی حالتیں اس کے ساتھ اس طرح، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ 14 وہ کب ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتا ہوں، جتنی گفتگو کروں گا زیادہ قرآن سے پوچھتا ہوں۔ یہ 14 وہ کب ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو بتا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
یہاں ترجمہ یہ نہیں کرے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا، نہیں، ترجمہ ہے کسی سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب جمع کا لفظ آتا ہے، مولا فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی جمع کا لفظ آئے ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ شریک۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جب یہ 14 وہ ہوتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، صورت حمد میں کہہ رہا ہے یہ ان کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کون ہیں؟ یہ 14 ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تو نظر نہیں آتا، مخلوق سے قبول نہیں کرتا، تاکہ ان 14 کے دروازے پر آ کر مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ راستہ بتا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان نعمت کس کا نام ہے؟ اچھا، میں اس طرح کہوں بیٹا مل جائے نعمت، ایسے چھوٹی موٹی کیا بھائی، گاڑی اچھی مل جائے نعمت، مکان مل جائے نعمت، اچھا کوئی سونا مل جائے نعمت، کھانا اچھا مل جائے نعمت، حلوہ اچھا مل جائے، کوئی تو نعمت ہے نا بابا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہ وہ بھی نعمت ہے، جاگ کے سنیے گا نعمت۔ اب آل محمد سے پوچھتے ہیں یہ نعمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا بھی گل سنو، سیدھی سیدھی کرا، ٹھیک ہے؟ جو صلوات آپ پڑھ رہے ہو نا، ابھی یہاں مفاتی ہوگی یا تحفۃ العلماء ہوگا، بے شک لے اور میں دکھانے کو تیار ہوں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اعمال روزے جمعہ، مفاتی ہو یا تحفۃ العلماء، اور اس سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ دونوں روایتیں اس سے سنا رہا ہوں۔ صلوات تم پڑھتے ہو نا، یہ صلوات پوری نہیں پڑھتے، اب صلوات غور سے سنو، اس میں لکھا ہے جو مومن، جو شخص صلوات کاملہ پڑھے، صلوات پوری پڑھے اور جمعے کے دن یہ صلوات پڑھے، مولا فرماتے مرنے سے پہلے زہرن اپنے بارے میں امام کا دیدار کرے، مرنے سے پہلے اس کے 60 حاجات پورے ہوں گے، 30 دنیا میں 30 آخرت میں۔ مولا کو صلوات کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، سنیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس لفظ کو پڑھے تو صلوات کاملہ ہے، صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ آباد و شاد، یہ دیکھ لیں، روایت دیکھ لینا، کوئی عیب نہیں ہے، ثواب ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل جو آنکھوں سے دیکھے جائیں اللہ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیں، کانوں سے سنے جائیں کانوں کے گناہ معاف، ہاتھ سے لکھے جائیں ہاتھ کے گناہ معاف، اگر پیروں سے چل کر ہمارے ذکر کی طرف آؤ تو اللہ پاؤں کے گناہ معاف کر دیں۔ آباد و شاد رہو، ٹھیک ہے؟ کیا کہنے؟ میرے امام سے پوچھا گیا نعمت کیا ہے؟ میرے امام کیا فرماتے ہیں، میں مدینے میں بہت بڑا دسترخوان لگا دوں اور نوکروں کو حکم دیا پہاڑ کی چوٹیوں پر چراغ لگا دو تاکہ دور سے کوئی قافلہ، کوئی مہمان آئے اس کو پتہ چل جائے یہاں کھانا مل جائے۔ امام کا دسترخوان لگا ہوا ہے بہت بڑا وسیع و بڑی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اس میں ایک منافق بھی ہے، منافق وہ سب سے زیادہ کھا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے تھوڑا کھاؤ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تھوڑا کھاؤ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا پروردگار بہت بڑا غنی ہے، جو عطا کر دے وہ حساب نہیں لیتا۔ اس نے حجت خدا کے سامنے تکرار شروع کیا، کہا مولا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آخری سی بارے میں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا او کم ضرب قیامت کے دن جس نعمت کے بارے میں پوچھا جو ہے نا وہ گزار کر ماشاءاللہ غدیر منا رہے ہیں۔ کائنات کے رسول پہنچے کہاں؟ مقام غدیر پر۔ جب غدیر پر پہنچے، یہ جملے تو بعد میں کہوں گا تاکہ میں نعمت سمجھا دوں نعمت کسی کہتے ہیں، تو جیسے ہی کائنات علی شہر کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، سب سے پہلے اللہ نے جو ہے مبارک بات دی، کیا دی؟ کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، میں نے آج کے دن دین اسلام مکمل کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت ہے علی کی ولایت، قیامت کے دن
से पहले सवाल ही अली की विलायत का होगा। नारे हैदरी बिस्मिल्लाह वाह वाह अल्लाह अकबर। अच्छा उलमा क्या कहते हैं? नहीं, क़यामत के दिन अस्सलातु अमादुद्दीन वाह इन कुबिलत मा सिवा व इन रुद्दत मा सिवा। क़यामत के दिन जो नमाज दीन का सतून है, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर नमाज कबूल बाकी सारे आमाल कबूल, अगर नमाज रद्द बाकी सारे आमाल मरदूद हो जाए। ये उलमा कहते हैं, ऐसे ना। चलो नमाज की बात कर लेते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। नमाज की इब्तिदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा क्या है? सलाम। ऐसे अच्छा, मैं इस तरह का हूँ जो सलाम का सवाल पहले, अच्छा सलाम से पहले क्या है? तशहुद। ऐसे सलाम का सवाल बाद में, तशहुद का पहले, तशहुद का सवाल बाद में, सजदे का सवाल पहले, सजदे का सवाल बाद में, रकू का पहले, रकू का सवाल बाद में, कयाम का पहले, कयाम का बाद में, सूरत का पहले, सूरत का बाद में, सूरत हम्द का पहले, सूरत के हम्द का बाद में, उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सवाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले बाय बिस्मिल्लाह का सवाल होगा। बाय बिस्मिल्लाह से पहले नुक्ते का सवाल होगा। खुद मेरा मुर्शिद अली फरमाता है, जो बे के नीचे नुक्ता है वो मैं अली इब्न अबी तालिब। मालूम हुआ क़यामत के दिन अली की विलायत का सवाल होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा क्या कहना, नेमत है अली की विलायत। क़यामत के दिन अली की विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। अच्छा जैसे ही कायनात के रसूल आखिरी हज करके कहाँ पहुंचे? मकाम गदीर। जब मकाम गदीर पर पहुंचे, हाजियों का मजमा था। फौरन कुरान की आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये कुरान की आयत है। बेशक ठीक है, मेरा हबीब, मेरा यासीन, मेरा मुज़म्मिल, मेरा ताहा, तूने नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाई, ज़कात पहुंचाई, मेरी तौहीद बताई, अपनी रिसालत बताई। अगर यहाँ तूने ऐलान वो ना किया, मेरी रिसालत का कोई काम नहीं। वाह 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 वाह। ठीक है ना? क्या कहते हैं? बल्लिग, पहुंचा दे, ये पैगाम पहुंचा दे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। लोगों के शर से मैं तुम्हें महफूज रखूंगा। बेशक इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। मैं कौम काफिरीन को हिदायत नहीं करूंगा। नहीं करो। वाह वाह। अब ये गौर से सुनिएगा जुमला, ये इस आयत का आखिरी हिस्सा। कौम काफिरीन को हिदायत नहीं करूंगा। कोई दुनिया का मुफस्सिर तारीख में बताए जो इस 1.25 लाख हाजियों और सहाबियों के मजमे में कोई काफिर था। जी जब काफिर कोई न था, अल्लाह तो देख रहा था, तो अल्लाह ने यहाँ आयत में क्यों कहा, मैं कौम काफिरीन को हिदायत नहीं करूंगा। वाह वाह। हाय हाय हाय। अल्लाह नहीं, उनमें कोई काफिर था, सहाबी थे, नमाजी थे, हाजी थे, जी रोड किया हुआ था। जी ठीक है ना? वहां पहुंचे तो जब अल्लाह को ही पता था जहां कोई काफिर नहीं है, तो आयत में अल्लाह क्यों कह रहा है कुरान में, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, मैं कौम काफिरीन को हिदायत नहीं करूंगा। अब काफिर की क्या मानी? मुफस्सिरीन से पूछ ले। काफिर के 3 मानी है। कितने? 3। काफिर का पहला मानी जो इनकार करेगा। काफिर का दूसरा माने कोई चीज देखे ना माने। काफिर का तीसरा माने जो किसी चीज को छुपाए, वो काफिर जो किसी चीज को छुपाए। काफिर का पहला मानी इनकार करना, काफिर का दूसरा मानी जो देखे ना माने, काफिर का तीसरा मानी क्या है? जो किसी चीज को छुपाए। अल्लाह ने कहा जिसने यहाँ अली की विलायत का इनकार किया वो काफिर, जिसने मन को मौला फहादा अली जब मौला देखा वो काफिर, जो गदीर से लेकर कयामत तक अली की विलायत को छुपाए वो काफिर। अली की विलायत को छुपाए वो क्या है? विलायत खुद नहीं पढ़ते, कुरान की नस से पढ़ते।
اللہ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انما کلمہ حصر ہے. حصر کہتے ہیں چار دیواری کو، کوٹ کو. جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نہیں جا سکتا، جو کچھ باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. اس طرح کہوں جس طرح آپ کہتے ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو چادر کے نیچے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، باہر والا چادر کے نیچے نہیں جا سکتا. اس طرح اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ. اللہ نے کہا ایک میں ولی ہوں، والرسول ہو، دوسرا میرا رسول ولی ہے. تیسرے کا نام نہیں لیا، اس کی نشانیاں بتائیں. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تیسرا وہ ہے جو ایمان رکھتا تھا، لایا نہیں. لاتا وہ ہے جو پہلے پار ہو، ایمان رکھتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، حالت رکوع میں زکات دیتا تھا. علی تمہارا ولی ہے جو پہنچ گئے. میرا سلام ہے ماشاءاللہ. انما ولیکم اللہ. اللہ کہتا ہے جس کیٹیگری کا میں ولی ہوں اسی کیٹیگری کا میرا رسول ولی ہے. بے شک. اور اسی کیٹیگری کا وہ ولی ہے جہاں کیا ہے 3 ولایتیں، 3 گواہیاں. ٹھیک ہے. اچھا جس کی علی سے نہیں بنتی تو علی کو چھوڑ کر کسی کو تو لائے، آیت پہ تو عمل کرے. جب تک نہیں ملتا پھر علی پر گزارا کر، جب مل جائے تو پھر علی کو چھوڑ دینا. اللہ اکبر. اچھا 3 جب ولایتیں اللہ کہہ رہا ہے انما ولی. اللہ نے کہا انما پہلا ولی میں. ہم نے کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ ورسولہ. ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بالالفاظ. علی نے اکیلے زکات دی ہے، تو نے جمع کا صیغہ کیوں لگایا؟ جتنے الفاظ ہیں، ضمیریں ہیں، صیغے ہیں، سارے جمع کے ہیں. اللہ نے کہا اگر میں بہن کا صیغہ لگاتا علی پر ولایت ختم ہو جاتی. میں نے جمع کا صیغہ لگا کر قیامت تک کے لیے ولایت کو جاری و ساری رکھا ہے. اس لیے کسی اور کا انکار کر، تاغوت پہ بیزاری کر، تبرہ کر، ویؤمن باللہ، پھر میرے اوپر ایمان لے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع العلیم. اللہ کہتے ہیں پھر میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اب غور سے سنیے گا. پروردگار تاغوت کیا کسی بندے کا نام ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہر وہ تاغوت ہے جو حق کے مقابلے آئے. اب حق کیا ہے؟ علی. پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. جو بھی علی کے مقابلے آئے، جو آئے پہلے تبرہ کر پھر میرے اوپر ایمان لے آ. اللہ اکبر. مرتبہ پوچھنے لگے یا مسجد نبوی کے دروازے پر میں مرشد علی ہے. کائنات کے رسول نے کہا او میرے صحابہ غور سے من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها فلیتمسک بولایت علی ابن ابی طالب. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جو میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑوں وہ علی کی ولایت کو پکڑ. بے شک بے شک. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ سورۃ فاطر کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ٹھیک ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن کے وارث بنا دی. ہر کسی کو وارث نہیں بنایا، ان کو وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. قرآن اور اہل بیت، بالخصوص علی اور قرآن کا کتنا تعلق ہے. خود پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. اگر قرآن شکل انسانی میں ہوتا تو علی ہوتا، علی شکل کتابی میں ہوتا. علی ساقی کوثر. قرآن میں سورۃ مومن علی امیر المومنین. قرآن میں سورۃ یونس علی یونس کا مشکل کشا. قرآن میں سورۃ ابراہیم علی ابراہیم کا مشکل کشا. قرآن میں سورۃ محمد علی جانشین محمد وسیع محمد اخی محمد. جس چیز کا کوئی وارث نہ ہو وہ چیز دنیا میں نہیں رہتی. قرآن جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا اسی طرح 1400 سال باقی ہے. کے وارث کون ہے؟ 14 چن لیا. کون ہے؟ چلو چن لیا 14. ایک ہوتا ہے وارث. اب آپ کا امتحان شروع. ایک ہوتا ہے ورثہ. وارث افضل ہے یا ورثہ؟ وارث. بولو. وارث. 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 ٹھیک ہے نا. وارث افضل ہوتا ہے. افضل وارث.
وارث کون ہے قرآن کے؟ 14 ورث آل محمد. اللہ ورثے میں کیا ملا؟ قرآن. قرآن. وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. جی ایسے نا؟ بالکل قرآن کے وارث ہے آل محمد. ماشاء بالکل. ورثے میں کیا ملا؟ قرآن. قرآن. وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. پھر آئے مومن آئے مسلمان، ونڈ تو نے خود کرنی ہے اپنی عقل اور فہم کے مطابق. تو نماز میں ورثہ پڑھتا ہے، وارث نہیں پڑھتا. کیا بات. ٹھیک ہے نا بھائی، ورثہ پڑھتا ہے، وارث یہ خود تو کہہ رہا ہے. بیٹھ کے بانڈی تو کر لے کم از کم. اچھا کچھ علی اللہ پہلے نہیں تھا؟ نہیں. کیا علی اللہ 1400 سال سے. سبحان اللہ. کتنے تھے؟ 1400 سال سے. اس کا میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں تاکہ علماء سے پوچھ لینا. دلیل ہونی چاہیے، تابع ہو دلیل. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت علی رسول نے پڑھی، اگر پڑھی ہے تو قرآن کی آیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، رسول نے بھی پڑھا. بے شک. مولا علی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ایک رات میں 1000 رکعت. خود مرشد علی کیا پڑھتا تھا؟ اس سے اور بڑی دلیل ہو نہیں سکتی. خود مرشد علی کیا پڑھتا تھا. جی ٹھیک ہے، جب کبھی بیٹھیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جو مولا علی کیا پڑھتے تھے. اسٹڈی تو مطالعہ تو ہونا چاہیے. چلو میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. قرآن پہ عقیدہ واجب ہے یا مستحب؟ واجب. بولو جتنے بیٹھے. واجب. واجب ہے. واجب. قرآن کے واجب. عقیدہ واجب ہے. ایسے رسول نے فرمایا انی تارکو فیکم ثقلین. میری طرف دیکھیے، انی تارکو فیکم ثقلین، کتاب اللہ اطرت و اہل بیت. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. ایسے نا؟ قرآن پہ عقیدہ واجب. واجب. ایسے اچھا میں اس طرح کہوں، جب کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، بابا مال آندا بھی کھانا، ٹینشن نہ لو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. پھر سنیے گا، واجب. قرآن پہ عقیدہ واجب. واجب. جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں تلقین پڑھتے ہیں. من ربک، واہ واہ. من نبیک، اماموں کا واہ. من دینک، من کتاب. یعنی کتابیں تو بڑی نازل ہوئی، تیرا کس کتاب پہ یقین؟ یقین. جو نوجوان بیٹھے ہیں توجہ رکھو، اس کا مطلب قرآن پہ عقیدہ واجب ہے. ہمارا اصول دین میں عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بولو. اصول دین میں کیا ہے؟ عقیدہ. فروع دین میں کیا ہے؟ عمل. مجھے بتاؤ قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصول. اصول دین میں. اصول. توجہ، کہاں ہے قرآن اصول دین میں؟ اصول. اصول دین کتنے ہیں ہمارے؟ 5. کیا ہے؟ ہاتھ 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 کرو. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. قرآن کہاں ہے؟ واہ واہ. کیا بات ہے. مومن بول. جیو. قرآن کہاں ہے؟ آج تک آپ کی فہم نے کام نہیں کیا. میں قرآن کہاں ہے؟ ابھی آپ نے آپ سامنے میں نے سوال کیا ہے. میں قرآن پہ عقیدہ واجب، اصول دین میں عقیدہ واجب. جب عقیدہ واجب ہے تو قرآن کو کہاں لکھا؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ بچے کو ابتدا میں ہم قرآن پڑھاتے ہیں، یہ اصول دین پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں. یہ بچہ چھوٹا سا ہے کہ بلا آغا صاحب دیکھیں اس کو اصول دین بھی یاد ہے، فروع دین بھی یاد ہے. ایسے تو قرآن اصول میں نہ فروع میں. کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ کبھی کسی نے اماں کو ابا کہا ہے؟ مجھے ایمان سے بتا، کسی نے 5000 نوٹ کو کہا ہے یہ 100 روپے کا ہوتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ علی کی ولایت ہے یا نہیں. جی اصول میں. جس طرح اصول دین میں انہوں نے قرآن صامت کو نکال دیا، اسی طرح نماز کے تشہد میں قرآن ناطق کو نکال دیا. آباد رہے. ایک صلوات بڑی بلند آواز سے. اللہم صل علی محمد. ٹھیک ہے نہ میں کسی پارٹی کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے،
تو نہ میں کسی کے کہنے پہ کچھ پڑھتا ہوں، بے شک بے شک کیونکہ 14 کے دربار میں پیش ہوں۔ بے شک چلو آپ سے چھوٹ جاؤں گا، 14 کے دربار میں کون چھڑائے گا؟ ان کے دربار میں مشکل ہے۔ بے شک واہ واہ جو علم ہو وہ بتاؤ، میرے مولا کا فرمان ہے، حکم ہے۔ ایک امام کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ احتجاج تبرسی، یہ نوٹ ہو رہا ہے، احتجاج تبرسی، اس میں امام کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ کس امام کا؟ چوتھے امام کا، غور سے سنیے گا سبحان اللہ کیا امام کا فرمان ہے۔ امام نے کہا اوے زمانے والو، میرے نانے مصطفیٰ کی شریعت میں سبحان اللہ قرآن میں لکھا ہے قتل کا بدلہ قتل، یا اس کی دیت یا اس کا نیم البدل۔ قتل کا بدلہ قتل قتل، یا دیت یا نیم البدل۔ بے شک لیکن کائنات میں ایک ایسا قاتل ہے، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، نہ دیت نہ نیم البدل۔ سائل نے سوال کیا مولا ابھی آپ نے کہا ہے قرآن میں ہے، میرے نام مصطفیٰ کی شریعت میں ہے قتل کا بدلہ قتل، یا دیت یا نیم البدل، یہ کون سا قاتل ہے؟ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی، یا دیت یا نیم البدل۔ فرمایا ہر وہ شخص قاتل ہے جو میرے داد علی کی ولایت سے روکے، اور ہر وہ مقتول ہے جو علی کی ولایت سے رک جائے، یہ دونوں جہنمی ہیں، نہ دیت نہ نیم البدل۔ نعرہ حیدری آباد رہو شاد رہو۔ قرآن کے وارث کون ہیں؟ 14 وارث ورثے سے افضل ہوتے ہیں، بات یاد ہے؟ جیو بے شک اگلی بات سنیے گا، لنگر گرم رہے گا ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا قرآن کے بارے سے عالم ہوگا، بے شک قرآن سے ورثہ ہمیشہ وارث افضل ہوتا ہے۔ اب قرآن کا دعویٰ ہے، سورۃ رات کی آیت ہے، لا انا قرآن سجرت بالجبال او قطعت بالارض او کل ما بالماء۔ سبحان اللہ قرآن کا دعویٰ ہے اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جیو جی اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین سمٹ جائے۔ واہ واہ زمین کیا ہے؟ سمٹ جائے سمٹ جائے۔ توجہ کیجئے، اگر مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اگر پہاڑ پر پڑھا جائے تو پہاڑ کیا ہے؟ ریزہ ریزہ۔ بے شک تو جڑا قرآن کا مالک اور وارث ہوگا اس کا حکم پہاڑ پہ چلے گا، بے شک بے شک اور زمین پر پڑھا جائے تو زمین سمٹ جائے۔ وارث وہ ہوگا جس کا حکم زمین پر چلے گا۔ جب تیرا میرا 12واں بادشاہ آ کر بیت اللہ کی چھت پر آذان دے گا، ٹھیک ہے، اور کب دے گا؟ جمعے کا دن ہوگا، صبح کی آذان ہوگی، اس لیے حکم ہے معصوم کا، اے مومن صبح کے وقت نہ سویا کر، وہ نہ ہو 12واں آذان دے تو سویا رہے گا، صبح کی نماز قضا نہ کیا کر، اور صبح کی نماز حسین نماز ہے، سبحان اللہ کبھی بھی صبح کی نماز قضا نہ کر، کوشش کر پڑھنے کی۔ کیا کہنا ہے؟ اب جیسے ہی صبح کی نماز بادشاہ صبح کی آذان دے گا بیت اللہ کی چھت پر، کچھ مومن ایسے ہوں گے جو بجلی اور برق کی رفتار سے تیز پہنچیں گے، سبحان اللہ کچھ وہ ہوں گے جو چیتے کی رفتار سے، واہ واہ کچھ وہ ہوں گے جو شیر کی رفتار سے، سبحان اللہ کچھ وہ ہوں گے جو کچھوے کی رفتار سے، کچھ وہ ہوں گے جو چلیں گے پھر دائیں پھر بائیں دیکھیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو مطمئن گھروں میں بیٹھیں گے، 12واں جب آئے گا ان کے لیے بادل بھیجے گا، ان کے گھروں میں بادل اتریں گے، وہ بادلوں پر سوار ہو کر 12ویں بادشاہ تک پہنچیں گے۔ سبحان اللہ واہ واہ یا امام المنتظر سارے مل کر گئے، امام المنتظر، یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری ماشاء اللہ 12واں بات، چلو یہ بات میں کہتا ہوں، 12واں بات ہر مومن کے پاس 24 گھنٹے موجود ہے۔ 12ویں کی رعیت میں رہتے ہو نا، جملہ کہتا ہوں آشف بھائی، مولا آپ کو سلام علیکم، سادات کو ہمیشہ مومنین کو جتنے بھی آپ کا شریف فرما ہو، حاضر یا غیر حاضر، مولا آپ کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں معلومات فرمائے۔ توجہ کیجیے گا، 12ویں کی رعیت میں رہتے ہو، 12واں 24 گھنٹے مومن کے پاس رہتے ہیں۔ بے شک کیا نشانی ہے؟
علماء سے پوچھو. آج میں بتانا چاہتا ہوں, اگر توجہ بسم اللہ. نیند آ رہی ہے تو نہیں بتانا چاہتا ہوں, دعا مانگ کے بعد ننگے ماشاء اللہ. توجہ. 12واں بادشاہ ہر مومن کے پاس 24 گھنٹے. مولا سے پوچھا مولا کیسے محسوس کریں؟ اب غور سے سنیے گا. میرے مولا نے فرمایا ہمارا چاہنے والا, میرا ماننے والا, میرا محب, ہم 14 کا محبت اور مودت رکھنے والا, نمازی, پرہیزگار, متقی, گلی میں, بازار میں, مسجد میں, کوچے میں, امام بارگاہ میں, جنگل میں, اچانک چلتے چلتے اس کو خوشبو آئے, سمجھے اس کا 12واں اس کے ارد گرد موجود ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا, 12واں اس کے ارد گرد موجود ہے, کیونکہ ان کی بصارت ہے, ہماری اتنی بصارت نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے. اچھا مولا دوسرا کیسے محسوس کریں؟ فرمایا گھر میں بچہ ہو نا, 2 ماہ کا, 3 ماہ کا, مہینے کا, 6 ماہ کا, 8 ماہ کا, وہ روئے, اتنا روئے, ماں اٹھائے خاموش نہ کرے, باپ اٹھائے خاموش نہ کرے, اچھا ساتھ والا بھائی بہن کوئی خاموش نہ کرے, اچانک روتے روتے وہ خاموش ہو کے ایک طرف دیکھنے لگے. سمجھیں 12واں اس کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر, 12واں اس کے سامنے موجود ہے. اچھا مولا اور کوئی کون سی نشانی؟ فرمایا جب ہمارا محب چاہنے والا کسی گناہ کی طرف قدم بڑھائے تو اچانک رک جائے. 12ویں نے روک دیا. ذرا توجہ کیجیے, 12ویں کی نیت میں رہتے, تیاری کرو, میرا 12واں بادشاہ ظہور کرے. پتہ تو ہو اندر ہمارے محب ہیں. توجہ ہے. جب 12واں اذان دے گا, توجہ ہے, بات پہ غور ہے. کچھ وہ ہوں گے جو بجلی برق کی رفتار, کچھ وہ جو چیتے کی رفتار, کچھ وہ جو شیر کی رفتار, کچھ وہ جو کچھوے کی رفتار, کچھ وہ ہوں گے جو چلیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, وہ پہنچیں گے نہیں. مولا یہ جو کون ہیں جو بجلی کی برق کی رفتار سے, چیتے کی رفتار سے, شیر کی رفتار سے, یہ کون ہیں؟ فرمایا زندگی میں جس بندے نے میرے داد علی سے جتنی محبت اور مودت کی اس انداز سے پہنچے جتنی بھی. اچھا مولا وہ کون ہوں گے جو چلیں گے, بیٹھ جائیں گے, کبھی دائیں کبھی بائیں, وہ پہنچیں گے نہیں. فرمایا وہ جو زندگی میں میرے داد علی کی ولایت میں سوچتے رہیں, پڑھیں نہ پڑھیں, مانے نہ مانے, وہ پہنچیں گے نہیں. اچھا مولا وہ کون ہوں گے جو گھروں میں مطمئن ہو کر بیٹھیں گے, 12واں اس کے لیے بادل بھیجے گا. میرا بادشاہ فرماتا ہے وہ مومن, ہمارا محب, ہمارا چاہنے والا, ہمارا ماننے والا, جو گلی میں, بازار میں, کوچے میں, مجمع میں, دشمن کے سامنے, بیگانے, اپنے ہمارے فضائل سنائے گا, ہماری ولایت پہنچائے گا. ہمارے فضائل اور ولایت کی وجہ سے لوگ رشتہ داری ختم کر دیں گے, اس سے آنا جانا ختم کر دیں گے, دعا سلام ختم کر دیں گے, طرح طرح کی اذیتیں دیں گے. جب 12واں آئے گا ان کے لیے بادل بھیج کر, بادلوں پہ سوار کر کے زمانے کو بتائے گا, جس کو اذیت دیتے تھے اس کا مرتبہ مقام دے گا. ماشاءاللہ. اگلی بات سنیے گا, قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کے وارث کون ہے؟ آل محمد. قرآن کا دعویٰ ہے لو ان قرآن سجل بالجواب اور کتب بالعدل اور کل ما بالموت. قرآن کا دعویٰ, زمین اگر پہاڑ پر پڑا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ, زمین پہ پڑا جائے تو زمین کیا ہے؟ سیمنٹ. ایسے اگر مردے پہ پڑا جائے زندہ ہو جائے, مردہ زندہ. ہمارے پاس کیا رواج ہے, بندے کا سال نکال کے مولوی صاحب لے آؤ, یاسین پڑھو دے, وہ جو سا ہوتا ہے وہی ختم ہو گئے. کیا کہنے, قرآن تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ حکم ہے. قرآن کی تاثیر ویسی باقی ہے, مولا فرماتے ہیں ہماری زبان پاک نہیں ہے. اچھا زمین پہ پڑھا جائے تو زمین سمٹ جائے. وارث وہ ہوگا جس کا حکم زمین پر چلے گا. توجہ کیجیے, جملہ دو, موالیوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. مدینہ مصطفیٰ شخص آیا, ہر روز بھی آتا تھا. اس دن شپیشل سمجھتے, کہا مولا سے کچھ باتیں کروں گا. بھئی بیٹھے ہیں آپ حدیث سننے کے لیے تو چند جملے غور سے سنیے گا. ایسا جیسے ہی آیا, کہا مولا میں آپ کا شیعہ, چاہنے والا, ماننے والا. مولا کہا ہاں میں جانتا ہوں.
ہاں مولا میں ہر روز آتا ہوں. مولا کہ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. مولا میں نمازی, میں پرہیزگار, میں متقی, میں تہجد گزار. مولا کہ ہاں. مولا میں ایمان سے کہتا ہوں میں آپ کا چاہنے والا شیعہ محب. امام نے کہا میں کل ایمان کہتا ہوں تو میرا شیعہ نہیں ہے, وہ علامتیں نہیں ہیں. اگر تو میرا شیعہ دیکھنا چاہتا ہے ذہن میں یہ رکھنا, سبحان اللہ. وارث وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پہ چلے. دلیل دینا چاہتا ہے. جیسے ہی کہا میرا شیعہ دیکھنا چاہتا ہے, تو ہر روز مسافر بھی کرتا ہے, ملاقات بھی کرتا ہے, میرے چہرے کی زیادہ بہت سے مسائل بھی پوچھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اس نے پوری زندگی میں علی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے دیکھ. اچھا ہاں مولا. مولا نے کہا نماز ظہرین مسجد نبوی پڑھ کے آنا, میں تجھے اپنا محب اور شیعہ دکھاؤں گا. نماز ظہرین پڑھی, آیا, کہا مولا میں نے دکھائیں. اب غور سے کیجیے, اب دیکھوں گا تو آپ کے دل میں کتنی میرا علی ہے. جب پہنچا مولا نے کہا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر. ایک سیکنڈ سے بھی پہلے امام نے آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی نہ مدینہ نہ وہ شہر نہ وہ گلی. امام نے پوچھا, کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ چوراستہ ہے, وہاں چلے جائے, ایک گھوڑے سوار آئے گا, اس سے پوچھنا یہ کون سی جگہ ہے. جیسے ہی چوراستے پہ پہنچا گھوڑے سوار آئے, اب خدا میرا سلام, میرا بھی سلام, بتا سکتے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا شہر بالباق. جب یہ سنا شہر بالباق, اچھا کہتا ہے یہ بتا سکتے ہیں یہاں سے مدینہ کتنا دور ہے؟ گھوڑے سوار نے کہا اگر تیز تراز گھوڑے سوار ہو تو کئی دن لگ جائیں گے. وہ جو محب تھا نا, جو کہتا تھا شیعہ تھے نمازی پرہیزگار, اس کو چہرے پہ پسینہ آ گیا. توجہ, پسینہ آیا. جیسے پسینہ گھوڑے سوار کہتے ہو خیر ہے, پریشان کیوں ہیں؟ کہ پریشان نہ ہوں. تو کہتا ہے کئی دن گھوڑے سوار تیز تراز گھوڑے کو لگ جائیں گے. اس نے کہا آنکھ بند کر, آنکھ کھول. پہنچے نہیں تو دوسری آنکھ کھول. کیا بات. وارث وہ ہوتا ہے جس کا حکم زمین پر چلے. اس نے کہا آنکھ کھول, آنکھ بند کر. اب گھوڑے سوار چلا. اس نے کہا یہ کوئی چل رہا ہے, چلا پیچھے چلا. گھوڑے سوار رک, خیر ہے, بتا تو کون ہے؟ میں خضر نبی ہوں, ہر روز مرشد علی کے پاس آتا ہوں. اللہ اکبر. کے پاس پہنچا, میرے مولا علی کے پاس پہنچا. کہا مولا آپ کا شیعہ محب یہاں رہتا ہے؟ تو مولا کہیں رہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں مولا. امام نے توجہ, امام نے 2 درہم دیے. کتنے؟ سبحان اللہ. جیب سے نکالے, فرمائے یہ لے لے, یہ شہر بالباق ہے, شہر میں داخل ہوتا ہے. جب جائے نا چوک میں ایک قصاب بیٹھا ہوگا, اس سے گوشت لے آنا. امام نے کہا میرا پوچھنا تو نہ بتانا, تیرا پوچھے تو بتا دینا. ہائے ہائے. اب جیسے ہی وہ پیسے جیب میں رکھے چلتا چلتا جیسے پہنچا, وہ قصاب کی دکان پہ پہنچا. کافی لوگوں کا رش لگا ہوا تھا, ہر بندہ پیسے دے رہا تھا. کوئی کلو کو 2 کلو کو 4 کلو کو 5 کلو تلوا کے پیسے لیتا, گلے میں ڈالتا, گوشت کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا, گوشت کاٹ کر کے دے رہا تھا. جب لوگ جا رہے تھے گوشت کاٹ کر کے, جب اس کی باری آئی اس نے کہا خدا مجھے بھی دے. توجہ رکھنا, مجھے بھی دے. جب یہ کہا نا پیسے لیے, ان کو بوسہ دیا. اللہ اکبر. بوسہ دیا. بوسہ دے کر جیب میں ٹوکا اٹھا کے گوشت کاٹنے لگا. اس نے کلائی سے پکڑا. اس نے کہا میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں, ہر بندے کے پیسے لیتا ہے, گلے میں ڈال دیتے, ان کو بوسہ نہیں دیتا. اور سب کے پیسے گلے میں, اس کو جیب میں, اس کو بوسہ کیوں دیا؟ اس کا ہاتھ چھڑوا کے کہتے ہیں دور ہٹ جا, ان پیسوں سے علی کی خوشبو آ رہی. علی شہنشاہ کی خوشبو آ رہی ہے. اور جو ساتھ تھا اس نے بوسہ نہ دیا. یہ اپنے اپنی معرفت کی بات ہے نا, معرفت کو بلند کرو گے تو کچھ پلے پڑے گا. ٹھیک ہے نا, معرفت کی بات ہے. اب یہ کہا کیا کہنے, اچھا دیکھ کے کہتا ہے بھائی تو میری شہ کرنی ہے, کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں بات اس طرح ہے, وہ مجھے لے آئے. جب یہ سنا نا پھٹے پہ کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں لوگوں آج گوشت میرے مرشد علی کے نام پر ایسے لے جاؤ. گوشت بیچ کے کہتا ہے چل میرے ساتھ. کہتے ہیں کہاں؟ کہا اگر تو اپنی بات میں وعدے میں سچا ہے, نماز ظہر مسجد نبوی پڑھ کر ایک لمحے میں یہاں پہنچا. تم ولایت علی کے بارے میں کوئی سوچتے ہو, کوئی پوچھتے ہو نہیں, اس کے بارے میں کچھ کرو. ٹھیک ہے, توجہ ہے. ماشاءاللہ. آخری بات, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہہ دوں, پھر کہتا ہوں نہ کہہ دوں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, کہہ دیتا ہوں. توجہ ہونی چاہیے. جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ کوکب دوری ہے. ٹھیک ہے, غور میں. سبحان اللہ.
ذہن میں کیا ہے؟ قرآن کے وارث وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قرآن دعویٰ کرے. قرآن دعویٰ کرتا ہے جو پہاڑ پہ پڑا جائے تو پہاڑ ریزہ رکھ دیتا. مالک وہ ہے جس کا حکم پہاڑ پہ چلے. میرے بادشاہ جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے. توجہ کی، جیسے ہی آ رہے تھے تو کمبر آگے بڑھ کر کہتا ہے شہنشاہ سخی بادشاہ یہاں سے راستے دو ہیں، ایک وہ راستہ جس پر پانی ہے، ایک وہ راستہ جس پر پانی نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے. امام نے کہا اس راستے پہ چل جدھر پانی نہیں ہے. جیسے ہی چلا تو پیچھے سے بڑے بڑے منافق تھے نا، منافق سے ہوتے ہیں نا، انہوں نے طرح طرح کی جو ہے نا پر اپنے اپنے باتوں سے نا کرنے لگے، کہنے لگے کیا کہنے، علی آج مارنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، صحرا میں مر گئے، بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. جب یہ لوگ اپنے اپنے دلوں میں یہ باتیں کرنے لگے، امام وہ ہوتا ہے جو دل کی سنے. امام نے کہا کمبر قافلے کو روک. قافلہ رکا. جیسے ہی قافلہ رکا اس وقت کہا کمبر اس پوری فوج کو بولو یہ سامنے ریت کا ٹیلا ہے، ریت ہٹائیں. جب ریت ہٹی اندر سے پتھر، جیسے پتھر برآمد ہوا بادشاہ نے کہا ان کو پتھر ہٹائیں. جب کہا نا پتھر ہٹائیں، کیا کہنے، اب سب نے پتھر پہ زور لگا، ساری فوج جڑ گئی، بال کے برابر ہی علی قریب ہے. پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد کا وسیع علی کہتا ہے دور ہٹ جا. ہائے ہائے، یہ ہے آل محمد، یہ ہے علی شہنشاہ. پتھر 15 فٹ دور جا کر گرا. کہتے کمبر جلدی کر، نیچے اتر. اب کمبر نیچے اترا. کمبر کہتے جب نیچے اترا 35 سیڑھیاں، مانوان کتاب کی روایت ہے، 35 زینے، 35 سیڑھیاں زمین اس کے نیچے اترا. جیسے نیچے اترا دائیں بائیں کہتا ہے شہنشاہ سخی یہاں پانی تو نہیں ہے. کہا کمبر غور سے دیکھ. اب کمبر نے غور سے دیکھا، جب چاروں طرف دیکھا جلدی سے باہر آیا. کہا مولا آقا یہاں پانی نہیں ہے، لیکن ایک طرف نا پتھر کا بہت بڑا دروازہ ہے اور اس کے اوپر جو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے جو کائنات میں چابی نہیں ملے گی. امام نے کہا اس جملے کو پھر دوہرا. کہنے لگا مولا میں نے چاروں طرف دیکھا، ایک پتھر کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا تالا ہے جو چابی کائنات میں نہیں ملے گی. امام نے اپنے امامے سے چابی نکال کے اس کے حوالے کیا. اللہ اکبر. جیسے ہی حوالے کی کہا جلدی کر پانی لے آ. کمبر کہتے ہیں میں جلدی جلدی زینے نیچے اترے. جیسے نیچے اترا جلدی سے چابی لگائی، تالا کھل گیا. میں نے دروازہ کھولا، اندر بہت بڑا حوض تھا. جب حوض کے قریب پہنچا تو مرشد علی کاسا بھر کر پانی کے کھڑے تھے. کہا کمبر جلدی کر یہ پانی لے لے، فوج کو پلا، جا کر جانوروں کو پلا. جب یہ کہا کہتے میں جلدی سے وہ پانی لے کر جیسے باہر آیا، باہر پہنچا تو مرشد علی کھڑے تھے. تو کہتے میں بولنے لگا، مولا نے کہا خاموش ہو جا، ان کے اندر اتنا ظرف ہی نہیں ہے جو علی کی فضیلت سن کر برداشت کر جائے. اچھا اکثر یہ خطیب ہے نعرہ لگواتے ٹھیک ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے. جی 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 قدیری نعرہ لگاتے ہیں، دو ہاتھ. یہ آپ لوگوں کا فائدہ نہیں، میرا فائدہ نہیں، خطیب کا کوئی فائدہ نہیں. خطیب کہتا ہے میں داد لے، یہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا فائدہ. فائدہ کیا ہے؟ جو 24 گھنٹے 2 فرشتے ہیں، ایک نیکلی طرف. جب علی کی فضیلت، محمد کے مصطفیٰ کی فضیلت، 14 کی فضیلت، قرآن کی فضیلت پہ تم داد دیتے ہو، واہ واہ کرتے ہو، اللہ خود کہتا ہے فرشتہ لکھ جن کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے ان کی فضیلت پہ واہ واہ تو کر رہا ہے. دو ہاتھ بلند کریں. واہ جی واہ. مولا آپ کو آباد و شاد رکھیے. دعا ہے پروردگار عالم یہ جو ہے ذکر ہماری جو عبادت ہے زمانے کا امام ابھی کا قبول فرمائے. اللہ